لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے. ہر سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے اور ہر سانس کے مکمل ہونے پر بھی شکر خدا واجب ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بزینب الکبریٰ وبمصابنا بإبراہیم ابن رسول اللہ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر خداوند حسین، شکر خداوند زینب اخت الحسین، شکر خداوند سکینہ بنت الحسین کہ فرش ولا پر عقیدہ ولا کے ساتھ پہنچا دیا ہے. خدایا تیرا وعدہ برحق ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں. نعمت ولایت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نعمت امامت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نعمت ہدایت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدایا اس فرش عبادت پر پھر اپنی آخری حجت کے ظہور کی زیارت نصیب فرما. زمان ظہور کا جمعہ ہو، خدمت فرزند زہرا ہو، چہرہ امام علیہ السلام کی طرف نگاہیں ہوں. پروردگار ہم سب کو امام علیہ السلام کے اطاعت گزاروں میں شامل فرمانا، امام علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل فرمانا.
ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہماری ذریت کو بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی امام علیہ السلام کے قدموں پر جان قربان کرنے والوں میں شامل فرمانا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ مبارک رجب المرجب، ماہ رجب الحرام، احترام کے اعتبار سے اس مہینے کی عظمت، برکتوں رحمتوں کے ساتھ اس مہینے میں کچھ مناسبتیں غم کے حوالے سے بھی ہیں، اور اسی ایک مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت مقدس میں اس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ وافی ہدایہ کا تعلق سورہ مبارکہ البقرہ سے ہے۔ آیت کا نشان 106۔ آیت کے الفاظ کا ترجمہ کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور نہ کسی آیت کو مٹاتے ہیں جب تک کہ ہم نہیں لے کر آتے اس کے جیسی کوئی اور آیت یا اس سے بھی بہتر کوئی اور آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ خالص ترجمہ ہے اس آیہ وافی ہدایہ کا۔ کون سی آیت خدا نے منسوخ فرمائی یا کس آیت کو خدا نے مٹایا اور اس کے مٹانے اور منسوخ کرنے کے بعد اس سے بہتر آیت کو باقی رکھا؟ تو آئیے لیے چلتا ہوں آپ کو اس ماحول میں جس ماحول کو ابن عباس بیان کر رہے ہیں۔ ابن عباس حسن اتفاق سے اس مرتبہ شہر طائف میں حضرت ابن عباس کی قبر تک پہنچنے کا موقع ملا۔ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین حبر هذه الامہ، ابن عباس تلمیذ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں موجود تھا اور اللہ کے رسول کی آغوش میں آپ کے دونوں زانوؤں پر دو الگ الگ بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے بائیں زانو پر، یہاں تک ابن عباس نے بات کو بیان کیا، آپ کے بائیں زانو پر ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے دائیں زانو پر حسین ابن علی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں شہزادوں کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کے ہو چکے تھے۔ جس سن کا یہ واقعہ ہے اس سن کے اعتبار سے، اور ابراہیم اس وقت تقریباً سمجھیے کہ 1.5 سے 1.25 سال کے درمیان تھے۔ 1.5 سے 1.25 سال، اور تفصیل کا وقت نہیں ہے تو اس لیے اختصار سے کام لے رہا۔ 1.5 یا 1.25 سال۔ کون؟ ابراہیم۔ ابراہیم کون ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ اسکندریہ کا بادشاہ یا حاکم، اس نے رسول خدا کی بارگاہ میں تحفے بھیجے تھے۔ تحفے میں 2 خواتین تھیں اور ایک خواجہ سرا، ایک مرد تھا غلام کی شکل میں، اسے لکھا ہے خواجہ، اس کا نام تھا ماپور، شخص کا نام۔ 2 بہنیں تھیں ماریہ اور شیرین، دونوں شمون کی بیٹیاں تھیں، اور ساتھ ساتھ اس نے 1000 مسقال سونا بھیجا تھا۔ اس نے 20 اسپیشل اور خاص قسم کے حریر کے کپڑے کے تھان بھیجے تھے، اور 20 ایسے گوشوارے اس زمانے میں جو سونے کے خاص بنائے جاتے تھے
لمبے گوشوارے، وہ بھیجے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے 2 حیوان بھیجے تھے۔ بعض کہتے ہیں ایک ہی حیوان تھا، اس کا نام تھا دلدل۔ یہ سب کے سب اس نے بھیجے ہجرت کے 7ویں برس میں، اور اللہ کے رسول نے اس کا تحفہ قبول کیا۔ پیغمبر ہر کس و ناقص کا تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، جیسے تحفہ بھی ان کا قبول کرتے تھے جو دل سے بھیجتے تھے، ایسے درود بھی ان کا قبول کرتے ہیں جو آل کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ تحفے قبول کیے، اور ان میں سے ماریہ سے آپ نے نکاح فرما لیا، ماریہ بنت شمعون۔ یہاں اختلاف ہے عالم اسلام کے وہ علماء کی جن کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ کنیز تھی، اور کنیزی کے اعتبار سے ہی آپ نے اسے اپنے حرم میں رکھا۔ مکتب تشیع کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، آئی شکل ہدیہ میں تھی، پھر آپ نے نکاح منعقد کیا۔ کیا فرق ہے؟ قبلہ کنیز رہ کر باقی ازواج سے رتبہ کچھ کم دکھائی دیتا، باقی نکاحی بیویاں تھیں، یہ کنیز ہوتی، شاید بڑا فرق ہو جاتا رتبے میں۔ اللہ کے حبیب نے ماریہ کو ان بیویوں کے برابر رتبہ دیا جو نکاحی بیویاں تھیں پیغمبر کی۔ سب کے نام تو آپ خوب جانتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ پس منظر کیوں بیان کر رہا؟ اس کی خاص وجہ ہے۔ حضرت ماریہ بنت شمعون خاندان کا تعلق قبطی یا قبطی کہلاتی، اور آپ کو اللہ کے رسول نے العالیہ کے علاقے میں رکھا، اور بعد میں ہجرت کے 8ویں برس میں 7ویں برس میں آئی ہیں۔ 8ویں برس میں اللہ کے رسول کو اللہ نے ماریہ سے ایک بہت حسین بیٹا عطا کیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح میں جملہ لکھا کہ جب اللہ کے رسول نے ماریہ سے نکاح کیا تو ماریہ بہت حسین تھی، اتنی حسین تھی کہ ان کے حسن کی بنیاد پر ایک حسد پیدا ہوا۔ اس پر تربہ قیامت یہ کہ جو بے اولاد تھیں، پیغمبر کے نکاح میں رہنے کے بعد بھی انہیں یہ اور مسئلہ پیدا ہوا کہ یہاں اولاد بھی ہو گئی، اور اولاد بھی بیٹا۔ اللہ اکبر۔ بہت تفصیل سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے، ابراہیم اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا۔ ہمارے یہاں شاید یہ تفصیل کبھی بیان ہوتی ہی نہیں۔ روایت کے جملے کہ اگر کوئی نبی کے بعد نبی ہوتا تو ابراہیم نبی ہوتے۔ سب دوستوں کی باتیں دوستوں کی حد تک ہیں۔ اگر کوئی نسل محمد سے بیٹا ہے تو قاسم کے بعد پھر ابراہیم، قاسم ختیجہ طاہرہ کے بطن سے، اور ابراہیم ماریہ کے بطن سے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول مشربہ ام ابراہیم، آپ نے ابراہیم کی ماں کے لیے الگ سے ایک باغ میں ایک اونچا سا کمرہ بنا کے دیا۔ اور آپ کو تو معلوم ہے ابن ابی الحدید تو کہہ دیتے تھے بہت سی باتیں، کہتے تھے جب مبارکباد پیش کی علی ابن ابی طالب نے تو حسد ہو گیا مبارکباد پیش کرنے کی وجہ سے علی سے ان خواتین کو جنہیں پرابلم تھی کہ جمال بھی وہاں پر تھا اور اولاد بھی وہاں پر تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا نے بتانا چاہا کہ اس کا حبیب کمزور نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے ناقص نہیں ہے۔
خدا اپنے حبیب کو صاحب اولاد کر سکتا ہے، تم بیٹیاں تو دے سکتے ہو محمد کو، مگر اولاد نہیں دے سکتے، اولاد تو خدا ہی دے گا۔ تو خدا ماریہ سے دے، ختیجہ طاہرہ سے دے، یہ خدا کا مسئلہ ہے۔ یہ پورا پس منظر ہے ماریہ کے بارے میں۔ تو ماریہ کے گھر ذی الحج کے مہینے میں خدا نے ایک بیٹا عطا کیا، اور جب بیٹا عطا ہوا تو آپ نے نام رکھا اپنے بابا ابراہیم کے نام پر ابراہیم۔ جبرائیل امین نازل ہوئے اور نازل ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، سلام و آپ پر ہے ابراہیم کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، لفظ ما ننسخ من آیت او ننسہا کے اعتبار سے وہیں پر واپس آتے ہیں کہ پس منظر آپ سمجھ چکے۔ یہ شہزادہ ابھی مدت رضاعت میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، 18 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی کہ 1.5 سال، 12 اور 6 18 مہینے یا 21 مہینے مدت رضاعت میں ہے۔ ایک زانو پہ بیٹھا ہوا ہی ہے جو بایاں زانو ہے، اور دائیں پر حسین بیٹھے ہوئے۔ حسین میرے مولا 6 برس کے۔ ایسے میں اللہ کے رسول کبھی اسے چومتے تھے اور کبھی اسے چومتے تھے۔ جبرائیل نازل ہوئے، ابن عباس کہتے ہیں پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ ابن عباس کو کیا پتا کہ وحی کیا آئی ہے؟ جب جبرائیل چلے گئے اور پیغمبر نے آنکھیں کھول کر وحی کو بیان کرنا شروع کی، تب ابن عباس راوی بنے ہیں اس روایت۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھ پر جبرائیل نازل ہوئے اور پیغام پہنچا کہ ان ربک یقرأ علیک السلام، اے محمد آپ پر آپ کا رب درود سلام بھیجتا ہے۔ اور آپ کا رب کہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس یہ دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ نہیں رکھے گا، اس کا فیصلہ ہے۔ تفصیل کا وقت یا عربی عبارت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں۔ آپ کا رب کہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس دونوں کو جمع نہیں کرے گا، یعنی ابراہیم اور حسین کو۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا محمد کہ ان میں کسی ایک کو کسی ایک پر قربان کر دیجیے، ان میں کسی ایک کو کسی ایک کا فدیہ قرار دیجیے۔ اللہ کے رسول کبھی ابراہیم کو دیکھ کے روتے تھے، کبھی حسین کو دیکھ کے روتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ابراہیم کو دیکھ کر روتے ہوئے کہ یہ اگر نہ رہا تو اس کی ماں ماریہ روئے گی، میں غمگین ہو جاؤں گا، اور اگر حسین نہ رہا تو حسین کی ماں فاطمہ روئے گی، حسین کے بابا علی روئیں گے جو میرے چچا کے بیٹے، میرا خون میرا گوشت ہیں، اور میں خود روؤں گا۔ پھر فرماتے ہیں میں اپنے غم کو نیچے فوقیت نہیں دیتا، فوقیت دیتا ہوں غم علی و فاطمہ کی اہمیت کو، اور میں قربان کرتا ہوں۔ میں غمگین رہ جاؤں مگر میری بیٹی فاطمہ غمگین نہ ہو، میں غم اٹھاؤں مگر علی ابن ابی طالب میرا بھائی غمگین نہ ہو۔ کہتے ہیں ابن عباس کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے کہہ دیا کہ میں ابراہیم پر سے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں۔ تو جبرائیل نے پیغام دیا کہ 3 دن کے بعد یہ بچہ دنیا سے گزر جائے گا۔ اللہ اکبر، دودھ پیتے ہوئے بچے کو اللہ کے رسول نے حسین پہ قربان کر دیا۔ اس کے بعد ابن عباس کہتے جب بھی کبھی اللہ کے رسول حسین کو دیکھتے تھے چومتے تھے، اور چوم کے کہتے تھے میں تجھ پہ قربان، میرا ابراہیم بھی تجھ پہ قربان ہے۔
اللہ اکبر. آج اسی ابراہیم کی وفات کا روز ہے. اس دن اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں. دل غمگین ہے، زبان اطاعت خدا میں خاموش ہے. حسین پہ قربان کر چکے. بس اتنا جملہ کافی ہے کہ خدا نے ایک آیت کو مٹایا تو ایک اس سے بہتر آیت کو باقی رکھا ہے. آیت سمجھ میں آ گئی، روایت سمجھ میں آ گئی. اور یہ بات یاد رکھیں، شاید کربلا میں کسی اور کو یہ مقام حاصل نہ ہوا جو رباب کو حاصل ہوا، کہ جیسے اللہ کے رسول نے اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ حسین پہ قربان کیا، ایسے رباب نے اپنا دودھ پیتا ہوا اصغر حسین پہ قربان کیا. بس ایک فرق ہے کہ ماریا کی گود سے ابراہیم تو گیا مگر رسول خدا اس وقت موجود تھے. ماریا کی گود سے ابراہیم تو گیا، سر سے چادر نہیں گئی. ہائے رباب خستہ جگر. یا رسول اللہ، جب آپ نے اپنے بچے کے جنازے کو اٹھایا، چھوٹا جنازہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے بچوں کی میتیں گہوارے میں رکھی جاتی، ہاتھ پہ اٹھائی جاتی. چھوٹے بچوں کی میتوں کو کاندھا نہیں دیا جاتا، ہاتھ دیے جاتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ نے اپنے بیٹے شیر خوار ابراہیم کو اٹھایا، آج آپ کو پرسہ پیش کرتے. لیکن یا رسول اللہ، آپ اکیلے نہیں تھے، اس کی قبر بنانے کے لیے علی موجود تھے. ہائے غریب الوطن حسین، اس نے اپنے اصغر کی قبر کو اکیلے بنایا اور ایسے بنایا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ ماریا کے کیا حالات رہے ہوں گے بات کے، لیکن رباب تو آ کے کہتی تھیں پشت خیمہ پر جب حسین روتے تھے، مولا تسلی دے رہے تھے کہ رباب تم جانتی ہو کہ اس بچے کیا لگتا ہوگا، آپ اس کے بعد ہے کیا دیکھو میں رو رہا، میرے دل پہ غم کا بوجھ. تو جوڑ کے ہاتھوں کو کہا اس کنیز امام نے کہ مولا آپ بتائیں میں کون ہوں، کیا تو اس کی ماں ہے؟ کہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہوں نہ روئیے. مجھے آپ عزیز ہیں، اصغر عزیز نہیں. ہمارا سلام ہو اصغر کی ماں پر، ہمارا سلام ہو ابراہیم کی ماں پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد. نبی الرحمت سید المرسلین علی ابن ابی طالب سید الوسیین فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر ابن الاولین والآخرین و جعفر ابن محمد الصادق
الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترته بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المنتظر المهدي الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي وارث علم الماضيين من الوسيين الذي ببقائه بقية الدنيا بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے اولاً اور تمام اہل ایمان کے لیے مسلسل وہی پیغام کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کیجیے. موسم بدلتے ہیں مگر مزاج نہ بدلے، لباس بدلتے ہیں مگر سیرت نہ بدلے، زمان بدلتے ہیں مگر امام نہ بدلے. موسم موسم مسرت ہو تب بھی ولایت کا پاس رہے، موسم موسم ماتم ہو تب بھی ولایت کا پاس رہے، اور ایسا پاس رہے کہ خوشی منائیں تو آل محمد کے بیان کیے ہوئے حدود کے اندر، اور غم منائیں تو آل محمد کی بیان کی ہوئی حدود کے اندر. جب ان کی خوشی اور ان کا غم ہے تو ان سے بڑھ کر نہ خوشی ہو سکتی ہے نہ ان سے بڑھ کر غم ہو سکتا ہے. اگر وہ اپنی ولادت کو ظہور نہیں کہتے آپ ان سے بڑھ کیوں جاتے ہیں کہ ان کی ولادت کو ظہور کہتے ہیں؟ کسی معصوم نے اپنی ولادت کو ظہور نہیں کہا، ہر معصوم نے اپنی ولادت کو ولادت کہا. تو معصوم سے بڑھ گئے. کسی معصوم نے اپنی شہادت کو عروج نہیں کہا، تم ان سے بڑھ گئے. یاد رکھیے کہ ہماری اور آپ کی تمام تر ذمہ داریاں اطاعت میں ہیں، اور اطاعت آگے بڑھنے کا نام نہیں، پیچھے چلنے کا نام ہے. تعزیت پیش کرتے ہیں. حالات و واقعات کے اعتبار سے بدترین زلزلہ انسانی المیہ کے طور پر ترکی، شام اور دیگر ممالک میں جانوں کے نقصان پر تمام سوگوار خاندان تعزیت پیش کرتے ہیں، زخمیوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. لیکن سب انسان برابر ہیں، ترکی کے رہنے والے بھی اور شام کے رہنے والے بھی. موجودہ سامراجی معاشرہ، بدترین صحافت اور ظالموں کا طرز انداز کہ کہاں 26 ممالک یا 56 ممالک کی امداد ترکی کے لیے، کہاں شام کے لیے صرف 6 ممالک نے اعلان کیا ہے. دونوں کے بارڈر ملے ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی آدم کی اولاد ہیں. ترکی کا مرنے والا بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا شام کا مرنے والا محترم ہے. پھر امداد کے راستے روکے جا رہے ہیں. خدا کی لعنت ہو شیطان بزرگ پر. اور یقیناً کیا معجزہ ہے کہ سارا علاقہ پریشان تھا اور روضہ جناب زینب کبریٰ
ہماری اطلاعات کے لحاظ سے تقریباً 40,000 سے زیادہ زائرین عراق کے صرف عراق سے بی بی زینب کا ماتم منانے کے لیے پہنچے تھے شام میں۔ رجب کی 15 تاریخ شہزادی کا یوم غم، یوم وفات، یوم شہادت، ماتم کرنے پہنچے تھے، کسی ایک کو بھی گزن نہیں پہنچی۔ اتنا سا محسوس ہوا جیسے فانوس ہلا ہو۔ باقی سب کے لیے دعا پہلے کر چکا ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تعصب کی بنیاد پہ کہتا ہوں، ہر ایک انسان کے حق میں دعا کرتا ہوں، خدا کا ماننے والا ہو، خدا کا نہ ماننے والا ہو۔ زخمی ہے سانحے میں، خدا اس کو شفا عطا فرمائے، شفائے جسم بھی دے، شفائے قلب بھی دے، اور جو اہل اسلام زخمی ہیں پروردگار ان کو نئی زندگی عطا فرمائے، جو اہل ایمان دنیا سے گزر گئے سانحے میں ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ سخت ترین حالات اور وقت بڑا مختصر، اتنی بات کافی ہے کہ انسان کی ایک ذمہ داری ہے کہ موقع اور محل کے لحاظ سے اپنے معاملات کو کبھی بھی اس طرح سے شو نہ کرے کہ مشکل میں آ جائے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ کہ بہت سی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں فیس بک پہ نہیں ڈالا جاتا، بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جنہیں سوشل میڈیا کا حصہ بنانا مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے ابھی ظہور امام نہیں ہوا ہے، ابھی کعبے کے صحن میں کھڑے ہوں گے لے کر اگر علی کے نام کا پرچم، تو پھر مشکلات تو آئیں گی۔ یاد رکھیے یہ جو کیفیت ہے نا، بس ہم اپنے کسی بھی کام کو وہ خود نہ چاہیں کرنے والے، لیکن دوست اور احباب بھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔ میں آپ سے بڑی التماس کرتا ہوں، میں جملہ کہنے مجبور ہوں کہ ایسے مقامات اور ایسے ممالک میں اگر کوئی عزاداری ہو رہی ہے تو اسے خدا کے لیے سوشل میڈیا پر مت ڈالا کیجئے، ورنہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ جیسے مدینہ منورہ اور دیگر ایسے علاقے جہاں پر عزاداری چھپ کر ہوتی ہے، اور چھپ کر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے تو ہوتی ہے، کیا ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے؟ لہذا سب کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دیگر مومنین مشکلات میں آ جائیں۔ خدا سارے مومنین کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ بہرحال تقریباً 6 مہینے جنگ بندی رہی، اور 6 مہینے جنگ بندی کے بعد دوبارہ سے پھر یمن پر ظلم کی یلغار ہے، پھر دوبارہ زخمیوں کی آوازیں ہیں، شہیدوں کے جنازے ہیں۔ خدا لعنت کرے ہر استکباری قوت پر، اور جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، چاہے ہندوستان کے لوگ ہوں، چاہے کسی اور ملک کے لوگ ہوں، کسی کافر کے ہاتھوں مسلمان مرے یہ اور بات ہے، کسی نام نہاد مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مرے یہ قیامت ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فلسطین ہو، کشمیر ہو، یمن ہو، دنیا بھر کے کمزور ممالک کے کمزور مسلمان ہو، خدایا سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شرکائے جماعت کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ حضرت ابراہیم فرزند رسول اللہ کا واسطہ فرما، جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے انہیں صاحب اولاد فرما، ایسی اولاد جو صالح ہو، کامل ہو، مکمل ہو اور امام کے ناصروں میں شامل ہو عطا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے ثانیہ زہرا نے اپنے اون و محمد کی تھی، کہ ایک کو بنایا حیدر کرار، ایک کو بنایا جعفر طیار۔ اے خدا ہمیں اپنے بچوں کو ناصران امام بننے میں ان کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی تمام ان انتقال کر جانے والے، خاص طور سے زلزلے کے سانحے میں اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے، اور تمام حاضرین کے مرحومین، تمام شہداء ملت، تمام علماء اعلیٰ مراجع عظام المرحومین، اور خاص طور سے بتراب میں جو لوگ آیا کرتے تھے، خطیب ہوں، نائب خطیب ہوں، امام جماعت ہوں، مکبر ہوں، مؤذن ہوں، غسال ہوں، یا انتظامی اعتبار سے ہوں، تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم